एक माह से जलसों और एहतजाज की सियासत पर चल रही पीटीआई ने अब पंजाब में एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया है। पीटीआई के लीडर हम्माद अजहर ने कहा है कि 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, इसके बाद 12 को गुजरांवाला और सरगोधा में एहतजाज होगा। 13 अक्टूबर को डीजी खान डिवीजन, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहरे होंगे। इसके बाद पॉलिटिकल कमेटी इस्लामाबाद के लिए कॉल देगी। पीटीआई अब मुसलसल एहतजाज की सियासत के जरिए अपने मकासद हासिल करना चाह रही है। पीटीआई एहतजाज के लिए जो भी नारा दे रही हो, मगर पीटीआई के हकीकी सियासी मकासद यही हैं कि बानी पीटीआई से उनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मुज़ाकरात किए जाएं। इसके साथ साथ आईनी तरामीम और अहम आईनी पोजीशंस की तयनाती पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। बानी पीटीआई ने नवंबर 2022 में भी अहम रियासती पोजीशन की तकर्रुरी पर असरअंदाज होने के लिए एहतजाज और जलसों का रास्ता ही इख्तियार किया था। उस वक्त बानी पीटीआई खुद इस एहतजाज को लीड कर रहे थे, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अब 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज से यह साबित हुआ कि पीटीआई अब की बार एहतजाज के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ चल रही है। कारकुनों को इस्लामाबाद डी चौक पहुंचने का नारा देकर अली अमीन गंडापुर जिस तरह एहतजाज से ही गायब हो गए, और फिर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को एहतजाज में शामिल न होने की हिदायत कर दी। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीटीआई अब लीडर्स के बगैर कारकुनों के दम पर एहतजाज करने का इरादा रखती है। क्या कोई सियासी जमात लीडर्स के बगैर कामयाब एहतजाज कर सकती है? दूसरी तरफ हुकूमत और इंतजामिया का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अब मईशत की तरक्की का रास्ता रोकने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक हालिया एहतजाज के बायस मुल्क को यौमिया 190 अरब का नुकसान हुआ है, यानी 4 रोज़ का एहतजाज और हर रोज़ 190 अरब का नुकसान। ऐसे में हुकूमत के पास पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या एहतजाज से पहले शहरों को कंटेनर्स के जरिए बंद करके मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल करके इस मसले का हल निकल सकेगा? क्या मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम हुकूमत को सख्त ऑप्शंस के इस्तेमाल पर मजबूर कर सकता है? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई का एहतजाजी शेड्यूल फिर जारी, गंडापुर के इस्लामाबाद पर धावा बोलने की धमकी, अदम इस्तेहकाम की कोशिश। क्या आईनी तरामीम और अहम आईनी पोजीशंस पर मर्जी के फैसलों के लिए इंतशारी सियासत जमहूरी हक है? शहजाद साहब, ये जो एहतजाजी शेड्यूल और धमकियां, और फिर अभी धमकी का जिक्र तो मैं इसको इग्नोर कर रही थी, वो ज़ैगम साहब ने भी कर दिया, ये इतना जितना हमें नुकसान हो रहा है, रियासत के सब्र का इम्तिहान ले रही है पीटीआई। ये नहीं कहा जा सकता कोई पीटीआई से बात नहीं कर रहा। हुकूमत की तरफ से भी एंगेज करने की बार बार कोशिश की गई, मगर पीटीआई के फैसले जहां और जिस तरह से हो रहे हैं कि मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक मुझसे बातचीत हो, मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक मुझे हैंडल किया जाए, रियासत उस हद तक अब आने को तैयार नहीं है। कितना आजमाएगी पीटीआई रियासत को? देखिए, आपके सवाल के अंदर मैं इससे कतई नजर कि पीटीआई जो है वो क्या चाहती है, वो बातचीत करना चाहती है, उसके क्या डिमांड्स हैं, ये है वो है। लेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि पीटीआई जो मांग रही है गलत मांग रही है, और जो कह रही है गलत कह रही है। 8 फरवरी का भी हिसाब से भी गलत कह रही है, उसके बाद बाकी मामलात से भी जो है वो उसका गलत रवैया है, गलत सोच है उसकी, और उसके हकूक, सियासी जो हकूक हैं उसको भी बड़ी हद तक हम रद्द कर दें फॉर द मोमेंट। सिर्फ हुकूमत की सिचुएशन लेते हैं, हुकूमत क्या कह रही है। आपके सवाल के अंदर जो लिखा हुआ है, एहतजाजी शेड्यूल की वजह से अदम इस्तेहकाम आ रहा है, उसका एक इलाज तो ये हो सकता है कि अगली जो 26वीं तरमीम आ रही है, इसके अंदर एहतजाज को मना कर दिया जाए, पाकिस्तान में कानूनी तौर पर मना कर दिया जाए। एक तो ये किया जा सकता है। अच्छा, तो आगे जाके मैं इसके ऊपर और भी बात करूंगा कि इसका तरीका क्या है, कैसे आगे मूव करना चाहिए। इस्लामाबाद पे धावे की बात की, ये हमेशा पहले दिन से लेके आज तक हम सब इसके खिलाफ बोले हैं, और ये कभी कहा बड़ा वाज़ेह अंदाज में कि पाकिस्तान का कैपिटल जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई धावा नहीं बोला जा सकता। ये आम तौर पर ये तंग करने की बात है लोगों को, और कैपिटल को सीज लगाने की बात है, लेकिन ये किसी एक महज़्ज़ब तरीके से बात करने की या उस अपनी सियासत करने की तरीका नहीं है। आ जाइए उन 2 चीज़ों की तरफ जिसका आपने जिक्र किया। आईनी तरमीम गालिबन आपने जिक्र किया, और आपने कहा कि अहम आईनी पोजीशंस को असरअंदाज होने की कोशिश है। आईनी पोजीशंस और आईनी तरमीम, अच्छा, ये किन किन नाम पे हो रही हैं? ये जो आईनी तरमीम है और आईनी पोजीशंस अवाम के नाम पे हो रही है ना। हम सब कहते हैं ना कि अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के नाम पे हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर अवाम के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे ये काम किया जा रहा है, तो उन्हीं अवाम के पास
ایک اور سیاسی پارٹی جو اس کے خلاف ہے یا جو سمجھتے نہیں ہونا چاہیے، اس کا حق بنتا ہے انہیں عوام کے پاس واپس جائے بالکل اور ان سے جا کے بات کرے اور ان کو بتائے کہ یہ آئینی ترامیم کیوں ضروری نہیں ہے یا کیوں نہیں ہونی چاہیے، یا اگر ہونی چاہیے تو کس طریقے سے ہونی چاہیے. باقی وہ جو میتھمیٹیکل اسپیکٹس ہیں 2/3 کا، وہ تو اپنے طور پہ جگہ پہ موجود ہے نا. بالکل 2/3 جس کی ہوگی اس کے باوجود اس کا زور ہوگا، وہ زور سے کر جائے گا. لیکن اس کسی ایسے مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری زبان بندی کر دی جائے. بالکل ٹھیک. ہم تو اپنی بات کہیں گے کہ یار ہمارے نقطہ نظر سے یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں لگ رہی. اسی طریقے سے ایک سیاسی پارٹی بھی اپنا حق رکھتی ہے کہ جا کے بات کرے. میرا اپنا اندازہ یوں ہے کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی شاید بہت مضبوط اور سمجھ رہی ہے کہ اس کا آل پرویسو ہر طرف کنٹرول ہے اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے، ابھی تک تو ایسا کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ جو چند چیزیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتی ہے. اور اس کمزوری کو فار ایگزامپل یہ پچھلی دفعہ جو اب آپ نے اسلام آباد میں جو مسئلہ ہوا، اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یہ کہا، ان کے ورکرز اور ان کے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ آئے اور ہمیں لے کے آئے اور اس کے بعد کچھ حاصل بھی نہیں کیا. یعنی ان تمام درجہ بدرجہ جو چیزیں ہوئیں، اس کے بعد ان کا جو مرال ہے ان کے اپنے لوگوں کا اتنا کم ہو چکا ہے، ان کو اپنے اوپر شک پڑ گیا کہ ہمارا جو بیس ہے کہیں وہ تو ہم سے دور نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. میرے حال میں اس بیس کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے اگر وہ یہ کر رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، یعنی ودن قواعد و ضوابط. آپ نے 44 پوائنٹ لکھے ہیں، 45 پوائنٹس کی اس کو رکھیں، لیکن یہ جس طرح آپ بند کرتے ہیں شاید یہ ہرگز مت کریں. دیکھ لیں کتنا زور ہے، کتنی طاقت ہے، اور کتنا کو بینڈ کر سکتے ہیں اس نظام کو کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے لوگ جانے پہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائے. ابھی تک تو نہیں ہوئے اور نہ ہی مجھے لگتا ہے آئندہ ہوں گے، کیونکہ وہ تو قانونی کام ہے، عدالتی کام ہے، وہ اس طریقے سے بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. قواعد و ضوابط کے مطابق تو اجازت بھی اور جمہوری دائرے میں بھی ہو. حماد صاحب، سیاسی طور پر جتنے فیصلے کیے پی ٹی آئی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اس میں ناکامی کا ہی سامنا رہا ان کو ابھی تک جو نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں 25 اکتوبر سے پہلے کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اتنا انتشار، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کال تو ہے ابھی رک گئی، آئینی ترمیم نہیں آئی، ہم اس کے بعد دوبارہ اسلام آباد کی طرف کال دیں گے. اور کیا واقعی ایک صوبے کے وسائل کا بھرپور استعمال جسٹیفائی کر سکتا ہے ان کے اس احتجاج کو؟ حق ہے، مگر حق کے صوبے کے وسائل استعمال کر کے احتجاج کے اوپر ہے. بہت سی باتیں اکٹھی ہو گئیں. اب ان کا ہدف جو ہے، جو وہ جس کا اظہار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے دوست، بالخصوص علی امین گنڈا پور صاحب، وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک آئی جی کو ہٹانا ہے. یعنی وہ شروع جہاں سے بھی ہوئے تھے، وزیر اعظم سے شروع ہوئے، بڑے بڑے عہدوں کے نام لیتے رہے، الیکشن کمشنر پہلے ان کا ہدف تھا، اور بھی وہ اپوائنٹمنٹس کہتے تھے ہماری مرضی سے ہونے چاہیے، پنڈی کا گھیراؤ کر لیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک آئی جی جو ہے نا اسے نہیں چھوڑنا. ایسی بلندی، ایسی پستی. اچھا، اب آپ نے جو بات کہی، ایک دوستوں نے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر میں بھی اپنی تھوڑی رائے دینا چاہتا ہوں، جس میں آپ کے سوالات بھی شامل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ احتجاج سے منع کر دیں، اس کو ترمیم میں شامل کر دیا جائے، میرا خیال ہے یہ تو موضوع بات نہیں ہوگی. احتجاج تو حق ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کس طرح احتجاج سبجیکٹ ٹو واٹ کنڈیشنز یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور جمہوری حق، یعنی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہ حق تو ہم نہیں شامل کرتے ہیں کہ ایک پولیس جو ہے وہ دوسرے وفاق پہ حملہ آور ہو جائے گی، یہ تو حق شامل نہیں ہے نا اس میں. لہٰذا اس کو ہم معاملے کو کیوں کنفیوز کریں. سیدھی بات ہے کہ دیکھیے، اگر آپ تو اس حد تک چلے گئے کہ آپ کے پاس شکر ہے اس سے بڑی کوئی فورس موجود نہیں ہے، ورنہ آپ شاید اس کے ساتھ بھی حملہ آور ہو جائیں. یعنی سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی آپ کے پاس اگر ٹینک ہو گئے تو کیا آپ ٹینک لے کے آ جائیں گے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ پولیس کو لے کر چڑھ گئے، وفاق کے اوپر حملہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ ایک غیر موضوع احتجاج ویسے ہی پہلے ہی قانون کے تحت ایک غیر قانونی بات ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جو ہم کہہ رہے ہیں گفتگو ہونی چاہیے عدم برداشت والی، اس میں آپ دیکھیے کہ اتنی ایک لمبی طویل فہرست ہے مواقع کی کہ جہاں پر چھوٹی موٹی بات ہو سکتی تھی. حکومت خود بیچاری کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کہہ رہا ہے، کب سے یہ بات ہوتی چلے رہی ہے، اس حکومت بننے سے پہلے سے یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی. حتیٰ کہ اب جو فلسطین کانفرنس ہوئی ہے اس میں سب لوگ آئے ہیں، پی ٹی آئی کو یا تو دعوت نہ دی جاتی تو ہم کہتے ہیں یار یہ کوئی دشمن پارٹی ہے آپ کی، یہ پاکستانی نہیں ہے، ہم برا مناتے بہت، لیکن ان کو دعوت دی جاتی ہے وہ جاتے نہیں. ٹوکن دیکھیے، فلسطین کشمیر تو ایسے مسئلے ہیں نا جس میں آپ کچھ بھی کوئی بھی لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ فیس سیونگ ملتی ہے، آپ وہاں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر دشمن بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں،
لیکن اس وقت بھی وہ کہتے تھے وزیر اعظم صاحب کہ میں اس چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا جس کے نیچے گفتگو اوپن اپ کر جی چور اور ڈاکو. گوہر صاحب تو 4 دن سے اس احتجاج کے بعد سے کوئی اتا پتہ نہیں چلا. بات فکرہ میرا میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جہاں چور اور ڈاکو جس چھت کے نیچے بیٹھے ہوں گے میں نہیں بیٹھوں گا. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گوہر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا وہاں پر جانے میں, اور میں کہتا ہوں بات چیت آگے بڑھانے تو چلے چھوڑیے, آپ وہاں جائیے, آپ کم از کم جب پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کا حصہ تو ظاہر کیجیے. آپ لوگوں کو یہ کیوں موقع دیتے ہیں کہ وہ کہیں کہ جی یہ پاکستان میں کیا شامل نہیں ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا چاہتے. تو لہٰذا اپنے اوپر سے آپ یہ الزام بھی تو ہٹائیے. یہ آپ کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں, ان کے الزام کو کند کرنے کا بہترین موقع تھا یہ, جو اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں, اور ابھی ایک گزرا بھی ہے. اچھا جی, احتجاج کس طرف جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, احتجاج کا معنی کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیجیے. احتجاج کا کوئی ہدف ہوگا. احتجاج جلسہ تو نہیں ہے کہ لوگ آئیں گے تقاریر کریں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا ان کا کیا موقف ہے, کتنے لوگ آئے, یہ نہیں ہوتا. احتجاج کے لفظ سے تو یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ کہیں بھی ٹکڑیاں آ جائیں, ٹولیاں آ جائیں, تو پھر آگے کیا کریں. وہ کوئی ایسی بات ان سے توقع رکھ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ کوئی گھیراؤ جلاؤ ہوگا, پھر وہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ اپنے اہداف کے قریب پہنچ سکیں گے. ہدف ہے کیا, یعنی پارلیمان کو بدلنا ہے آئینی ترمیم روکنے کے لیے. ہاں اس کا یہ ہدف اگر آپ عوام سے پورا کرنا چاہتے ہیں اور گلیوں میں اس ترمیم کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا تو ایک طریقہ ہے کہ آپ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں, جو ہمیں کہ نظر نہیں آیا, بلکہ جو پہلے بھی ہوا ہے گنڈا پور صاحب نے اسے مزید دھچکا پہنچایا ہے. ایک مذاق خیز رویہ انہوں نے اپنایا. ان کے کارکنان نے کہا کہ یہ کون سی کوکاف کی کہانی ہمیں سنا رہے ہیں. تو یہ سارا انہوں نے اپنے موقف کو زک پہنچائی ہے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو رابطہ کٹ گیا ہے نا ورکرز کا, ہم اس سے جو لوگ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ اب شاید کو احکامات نہیں آئیں گے تو پتہ نہیں پارٹی کیا کرے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. پارٹی کو معلوم ہے اس نے کیا کرنا ہے, اور پارٹی کے لیے احکامات یہ ہیں کہ آخری حد تک جانا ہے, اور اگر یہ اس سے بھی آگے چلے جائیں گے تو خان صاحب اسے بھی اون کریں گے اور تھپکی دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پانی زندگی ہے مگر کسی کی ترجیح کیوں نہیں, اس بریک کے بعد.